قصوروار آخر کون؟ آج صبح میرے شوہر نے کسی کام کے سلسلے سیالکوٹ جانا تھا۔ ان کا ارادہ صبح 7 بجے گھر سے نکلنے کا تھا۔ چونکہ جانا اپنی گاڑی پہ تھا تو انہوں نے کہا کہ صبح سردی کافی زیادہ ہوتی ہے تو ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں، میں راستے میں کہیں کسی ہوٹل پہ کر لوں گا۔ لیکن میں کبھی بھی انہیں ناشتے کے بغیر جانے نہیں دیتی، کیونکہ پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کھانے پینے پہ دھیان نہیں دیتے۔ اس لیے اگر انہوں نے صبح فجر کی اذان سے پہلے بھی جانا ہو کہیں، میں ان کو ناشتہ کروا کے بھیجتی ہوں۔ میں نماز ادا کر کے جیسے ہی کچن میں آئی، ہمارے ساتھ والے گھر سے کافی شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا لڑائی ہو رہی ہے۔ میرے ہسبینڈ تیار ہوئے، ناشتہ کیے، گاڑی سٹارٹ کر کے کچھ دیر چھوڑ دی۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اس سب کام میں ان کو آدھا گھنٹہ آرام سے لگ گیا۔ تقریباً 6 بجے کا وقت تھا۔ میں نے جیسے گھر کا مین گیٹ کھولا، ہماری پڑوسن لڑکی بھاگ کے ہمارے گھر میں آ گئی۔ ہکا بکا اس کو دیکھنے لگ گئی کہ یہ منہ اندھیرے کدھر بھاگ رہی ہے۔ اس کی شادی کو 8 مہینے ہوئے ہیں، 5 ماہ کی حاملہ ہے، نہ پاؤں میں جوتے نہ سر پہ چادر۔ اس کا شوہر خرافات بکتا ہوا ہاتھ میں جوتے اٹھائے اس کے پیچھے تھا۔ ہمارے گھر میں آتے ہی وہ لڑکی میرے پیچھے چھپ گیا اور اس کا شوہر بھی اس کو مارنے کی غرض سے جیسے ہی میری طرف لپکا، فوراً میرا شوہر گاڑی سے باہر نکلا کہ ہو کے آ رہا ہے۔ یہ اس عورت کی ساس بھی بیٹے اور بہو کے پیچھے پیچھے ہمارے مین گیٹ میں آ گئی۔ میرے شوہر نے جب اس کے شوہر سے پوچھا کیا کر رہے ہو تم، تو فوراً وہ لڑکا اس کی ماں میرے شوہر سے بدتمیزی کرنے لگے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ جس پہ میرے شوہر نے ان کو کہا کہ اپنے گھر کا معاملہ ہے تو گھر تک رکھیں، ذرا ہوش و حواس بحال کریں، اس وقت آپ لوگ ہمارے گھر کھڑے ہیں۔ لیکن وہ مسلسل گالی گلوچ اور بدتمیزی کر رہے تھے۔ شور سن کے اور بھی گلی کے کافی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ لڑکی کو لے کر گھر کے اندر جائیں، اور اس کے سسرال والوں کو بھی، سب کو لان ملامت کیا اور ان کے گھر بھیج دیا۔ جب میں نے اس لڑکی سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو جو بات اس نے بتائی قابل افسوس ہے کہ میری ساس سسر کو 5 بجے ناشتہ کرنے کی عادت ہے، جو کہ میں جب سے شادی ہو کر آئی ہے میں ہی بناتی ہوں۔ لیکن آج میری طبیعت خراب تھی۔ ساس اور سسر کی 2 جوان بھی بیٹیاں ان کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہیں، لیکن وہ 10 بجے سے پہلے بستر نہیں چھوڑتی۔ ان کو ہر کام میں چھٹی، کیونکہ وہ اس گھر کی مہمان ہے اور سارے کام بہو کے ذمے ہیں۔ شوہر بھی یہ فرمان ہے کہ بیویاں اور مل جاتی ہیں، ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، اس لیے تم نے ان کے کام میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرنی۔ کھڑے کھڑے اکٹھی 3 طلاقیں دے دوں گا۔ ہم نے اس لڑکی کے والدین کو کال کر کے بلایا اور لڑکی ان کے حوالے کی، کیونکہ وہ اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرے تیسرے گھر میں اسی وجہ سے فساد مچا ہوا، طلاقیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتا۔ ساس سسر نے، نندوں نے، دیورانی جیٹھانی نے زندگی عذاب کی ہوئی ہوتی ہیں۔ لوگ کدھر فائدہ دیکھتے ہیں ادھر لڑک جاتے ہیں۔ دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو دنیا دار بن جاتے ہیں، دینی فائدہ نظر آتا ہے تو دیندار بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں پوری صورتیں اللہ پاک نے میاں بیوی کے لیے نازل کی ہیں، لیکن کوئی بندہ ان پر عمل نہیں کرتی ہے۔ اب بیوی کے ذمے صرف شوہر کے کام ہے، شوہر کے والدین کے نہیں۔ اگر بیوی کر دے تو اس کی نیکی اور احسانہ، نہ کرے تو گناہ گار نہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی، لیکن ساس سسر کی اجازت ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بیوی کی ہر جائز ضرورت پوری کرنا شوہر کا فرض ہے اور شوہر کی خدمت کرنا بیوی کا فرض ہے۔ اس لیے خدا را ان چیزوں کو سمجھے۔ اگر شوہر والدین کی وجہ سے بیوی پہ تشدد کرتا ہے یا طلاق دیتا ہے تو وہ فرما برداری نہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے، اور اسے ایسے لوگ دنیا و آخرت دونوں میں رسوا ہی ہوں گے۔ ساس سسر کو چاہیے کہ وہ بھی بہو کی عزت کرے اور بہو کو بھی چاہیے کہ شوہر کے تمام رشتوں کی تعظیم کرے، تبھی زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ اگر بہو کو ایک نوکرانی کی طرح ٹریٹ کیا جائے تو گھروں میں سکون ختم ہو جاتا ہے اور نتیجہ شدید تصادم کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔